عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، محرم الحرام کا مبارک مہینہ جاری ہے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کی نشست میں عرض کیا کہ ہجری سال کا یہ پہلا مہینہ ہے، 1443 ہجری شروع ہو چکا ہے، اور آج اس نئے سال کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دعا ہے کہ آنے والا سال اللہ تعالی ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، ہمارے ملک کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالی خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ ہر فتنے اور ہر آفت سے اللہ تعالی ہمیں، ہمارے ملک کو، بلکہ پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ سب سے پہلے تو نئے سال کی ابتدا میں نئے عزم اور نئے ارادے ہونے چاہیے، نیکیوں کے ارادے اور برائیوں سے رکنے کے ارادے۔ نیت المومن خیر من عملہ، ایک ایمان والے کی نیت اور ارادے اتنے اللہ کی بارگاہ میں مقام رکھتے ہیں کہ بعض دفعہ انسان عمل کرتا ہے، اس عمل میں کوتاہی اور کمزوری ہوتی ہے، لیکن جو کامل اور اخلاص والی نیت ہے، اس نیت کی وجہ سے اللہ پورے عمل کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ اسلام کے ابتدا سے ہی، یعنی جب سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا تب سے ہی خیر و برکت کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو حرمت عطا فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حرمت والے مہینوں کا ذکر کر کے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں خصوصاً اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ مقصد یہ کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، نیکی کی طرف رغبت زیادہ ہونی چاہیے عام ایام کی بنسبت۔ ہمارے ہاں تھوڑا افسوس کا مقام اس طرح ہے کہ جو ہی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، خوف و ہراس کی کیفیت ہو جاتی ہے، ہر طرف یہی سوچ ہوتی ہے اللہ خیر کرے، محرم خیریت سے گزر جائے۔ ہماری بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ عافیت اور خیریت کے ساتھ محرم الحرام کا مہینہ اور آنے والا ہر لمحہ ہمارے ملک کے لیے خیر اور امن کا ذریعہ ہو۔ محرم الحرام کے اس پہلے عشرے میں دو عظیم ہستیوں کا تذکرہ اہل ایمان کیا کرتے ہیں۔ نمبر 1 مراد رسول، خلیفہ رسول، خلیفہ راشد حضرت سیدنا عمر فاروق سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح نواسہ رسول اور جگر گوشہ بطول صحابی رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں اکثر یہ گزارش کرتا ہوں کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا تذکرے کسی تاریخ کے پابند نہیں ہیں، محتاج بھی نہیں ہیں،
یعنی ایسا نہیں ہے کہ محرم کے پہلے عشرے میں تو ان کا ذکر کیا جا سکتا ہے، دوسرے میں نہیں، یا محرم میں تو کیا جائے گا اور اس کے علاوہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین نقل کر کے امت کو دیا ہے، اور اگر آپ شریعت کے کسی چھوٹے سے چھوٹے مسئلے پر عمل کریں، مثلاً آپ پانی پینے لگے ہیں، دائیں ہاتھ سے آپ نے پیا ہے، بسم اللہ پڑھ کے پیا ہے، بیٹھ کر 3 سانسوں میں پیا ہے، آخر میں الحمدللہ کہہ دیا ہے، آپ نے یہ بظاہر چھوٹا سا ایک عمل کیا ہے، لیکن یہ جتنے آداب کا لحاظ آپ نے رکھا ہے یہ سکھائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیں، لیکن امت تک نقل کر کے پہنچائے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیں۔ تو اس ادب کے ساتھ پانی پینے والے عمل میں جہاں ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے، وہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یاد بھی آتی ہے۔ تو آپ کوئی بھی عمل کریں، سنت کے مطابق کوئی بھی عمل کریں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بھی ہوگی، اصحاب رسول کی بھی یاد ہوگی، لیکن یہ جو ان کے شہادت کے ایام ہوتے ہیں ان پر ذرا ان کا تذکرہ جوبن پر ہوتا ہے، چونکہ ان کی یاد دہانی، اور قومیں کامیاب وہی ہوتی ہیں جو اپنے لیڈر، اپنے ہیروز کو یاد رکھتی ہیں، ان کے کارنامے بیان کرتی ہیں اور ان سے سبق حاصل کرتی رہتی ہیں۔ اوپر والا بند کر دیں، سوچ نکال دیں۔ ان سے سبق حاصل کرتے رہتی ہیں، اور جو قومیں اپنے ہیروز کو بھول جائیں اور اپنے بڑوں کا تذکرہ ہی چھوڑ دیں، وہ رفتہ رفتہ قومیں ناکام ہو جاتی ہیں، وہ دوسروں کو اپنا ماڈل اور اپنا آئیڈیل سمجھنے لگ جاتی ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ الٹی راہ پر چل کر اپنے آباء و اجداد کے وہ نقش قدم کو چھوڑ بیٹھتی ہیں۔ اس لیے آج کے مختصر نشست میں ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کریں گے، اور آئندہ جمعہ انشاءاللہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ مبارک ہستی ہے، اور ان کا یہ نمایاں وصف ہے اصحاب رسول میں کہ ان کو خود دعا مانگ کر اللہ تعالیٰ سے قبول کروایا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ میں ایک اور بات عرض کروں، آپ کی توجہ ہو تو، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا تو قرآن مقدس میں ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں درخواست کی، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، میرے پروردگار اگر میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دینا، ہم 2 بھائی ہو جائیں، میری کمر مضبوط ہو جائے گی، میری طاقت میں اضافہ ہو جائے گا، اور ہم کھل کر کے فرعون کی دربار میں تیرا پیغام پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ نے فرمایا موسیٰ جو تو نے مانگا ہے نا ہم تجھے دینے والے ہیں، ہم تیرا سوال پورا کرتے ہیں، جاؤ تیرے بھائی ہارون کو بھی ہم نبی بناتے ہیں۔ بھائی ہوں تو ایسے ہوں، آج تو بھائی بھائی کا دشمن ہے، ایک دوسرے کے جناب ترقی اور عظمت کو دیکھ نہیں سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی اور اپنے بھائی ہارون کو اپنے ساتھ نبی بنوا دیا۔ پھر ایک اور نبی دعا مانگتے دکھائی دیے، مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کی تعمیر کی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے ساتھ مل کر تعمیر کے بعد ایک دعا مانگتے ہیں، ربنا
وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اے پروردگار بیت اللہ تو ہم نے بنا دیا، اس کو آباد کرنے کے لیے رسول اللہ کو تو مبعوث فرما دے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے مکہ میں رسول بنا کر مبعوث فرما دیا۔ توجہ کرنا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے ہارون علیہ السلام کو نبی بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ اب تیسری دعا سننا، مکہ کا ابتدائی دور ہے، کفار کے ظلم و ستم ہے، جو ایمان قبول کرتا ہے اس پر ظلم و ستم کے تابق توڑ حملے کیے جاتے ہیں، آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا ہے، گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا جاتا ہے اور صحابہ کرام کو مارا اور پیٹا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ مکہ میں دو بڑے تگڑے آدمی ہیں، ایک عمر بن ہشام جس کو ابو جہل کہتے ہیں، اور ایک عمر بن خطاب، خطاب کا بیٹا عمر، اللہم اعز الاسلام بعمرین، اے اللہ ان عمر یا عمر ان دو میں سے کسی ایک کو ایمان کی توفیق عطا فرما تاکہ یہ مسلمانوں کی کمزوری قوت کے اندر بدل جائے۔ یہاں پہ ایک سوال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دو بندوں میں سے ایک کا انتخاب مانگا، ایک ابو جہل عمر بن ہشام اور دوسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالی۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عمر کا نام کیوں نہیں لیا؟ یہ کہتے نا کہ یا اللہ عمر بن خطاب کو نبی بنا کے ایمان کی توفیق دے، صحابی بنا کے بھیج دے۔ ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے نا کہ آپ صرف عمر کا نام لیتے تو حضرت عمر کی زیادہ فضیلت ہوتی، لیکن آپ نے دو کا نام لیا ہے۔ توجہ کریں تو بڑا دلچسپ علماء نے اس کا جواب دیا، فرماتے ہیں جس طرح کوئی آدمی اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا، ایسے ہی کوئی آدمی اپنی محنت سے صحابی بھی نہیں بن سکتا۔ آج ہم سارے محنت شروع کر دیں، نیک اعمال کریں، تہجد پڑھیں، روزے رکھیں، ہم میں سے کوئی صحابی بن جائے گا؟ بولے سارے بولے۔ یہ وابی چیزیں ہیں، اللہ کی عطا سے ہیں۔ توجہ کرنا، اگر نبی پاک صرف ایک ہی عمر کا نام لیتے تو لوگ کہتے عمر تو وہ ہے جس کو نبی پاک نے خود اپنی سنگت کے لیے چنا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یا اللہ میرے جتنے صحابہ بھی ہیں میں نے تو نہیں چنے نا، چنے تو تو نہیں ہے نا، لہذا یا اللہ ان دو میں سے بھی چن تو، مرضی میری ہے لیکن یا اللہ چن تو، تاکہ قیامت تک دنیا سمجھے عمر نبی کی بھی پسند ہے اور چنا ہوا نبی کے رب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ایک اور بات جو میں نے تین دعائیں آپ کو سنائی، تین نبیوں کی دعا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں ہارون علیہ السلام نبی بنے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں عمر صحابی بنے، نبی نہیں بنے۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پہلے نبی دعا مانگتے تھے، اللہ نبی عطا فرماتے تھے، ہمارے نبی نے دعا مانگی، اللہ نے نبی نہیں دیا، امت ہی دیا ہے۔ اس کا جواب حدیث رسول میں ہے، ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔
زور سے کہو سبحان اللہ، زور سے اور زور سے کہو سبحان اللہ۔ آپ سب حضرت عمر سے محبت کرنے والے، ہماری مسجد کا تو نام بھی عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر اس قابل تھا کہ وہ نبی بنتا، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، چونکہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے عمر کو نبی نہیں بنایا، صحابی بنایا ہے، امتی بنایا ہے۔ اگر نبی ہوتا تو عمر یقیناً نبی ہوتا۔ سبحان اللہ۔ وہ عمر آئے نبی پاک کی دعا کے بعد، اللہ کے چناؤ کے بعد آئے، اور پھر عمر نے اتنی ترقی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، لوگوں اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ عمر زبان سے بولتا ہے تو بھی حق بات کرتا ہے، دل میں سوچتا ہے تو بھی حق بات سوچتا ہے۔ علماء نے عمر کی تائید میں جو اللہ نے آیات نازل کی نا، ان کو موافقات عمر کا نام دیا ہے۔ پھر کئی موقع ایسے آئے عمر نے ایک رائے دی، اللہ نے عمر کی تائید میں قرآن نازل فرما دیا۔ اس میں سے ساری تو وقت ہی نہیں ہے، بہت تھوڑا سا رہ گئے، ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں عرض ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ جو مقام ابراہیم ہے، جس پتھر پر نقش موجود ہے ابراہیم علیہ السلام کے، جو لوگ آتے ہیں طواف کرنے کے بعد اس کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے تو یہ خطرہ ہے کہیں بعد میں اسی پتھر کی پوجا نہ شروع کر دیں، اسی پتھر کی عبادت نہ شروع کر دیں، اسی کو چومنا چاٹنا نہ شروع کر دیں۔ اے اللہ کے رسول، میری رائے اور میرا مشورہ تو یہ ہے، آپ اپنی امت کے لوگوں سے کہہ دیجئے جو بھی بیت اللہ کا طواف کرے، طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر آئے، اللہ کریم کا سجدہ کیا کرے، رب کی نماز پڑھا کرے، تاکہ یقین بن جائے، تاکہ ایمان پختہ ہو جائے کہ ہم نے پتھر کو چومنا نہیں ہے، پتھر کی عبادت نہیں کرنی ہے، یہ نفع نقصان کا مالک نہیں، ہم عبادت اس کی کریں گے جو ہمارے نفع نقصان کا مالک ہے۔ حضرت عمر نے رائے پیش کی، اللہ کے نبی نے فرمایا، عمر رائے تیری ٹھیک ہے، لیکن میں اپنی طرف سے قانون نہیں بنایا کرتا، میں تو رب کے قانون بنائے ہوئے بیان کرتا ہوں۔ عمر خاموش ہوئے، اتنے میں جبرائیل قرآن لے کر آئے، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، میرے محبوب اپنے امت کے لوگوں سے کہہ دیجئے جب بھی میرے گھر کا طواف کر کے فارغ ہوں، مقام ابراہیم پر آئیں تو میری نماز ادا کیا کریں۔ عمر کی زبان پر حق جاری ہوا، عمر نے ایک رائے پیش کی، اللہ کریم نے اس کی تائید میں قرآن نازل کر دیا۔ عمر کی غیرت کے کیا کہنے، اللہ کریم کو اتنی عمر کی رائے پسند آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے جنازے کے لیے جا رہے ہیں، عمر آگے آئے، دامن پکڑ کر بڑی لجاجت کے ساتھ کہنے لگے، یا رسول اللہ لما تصلی علی ھذا المنافق، اس منافق کی نماز جنازہ کیوں آپ پڑھا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، عمر چپ کر جا، کیا پتہ اس کی بخشش ہو جائے، رک جا، چونکہ آپ تو رحمتوں کے دریا تھے، آپ تو رحمتوں کے بے پایاں دریا اور سمندر تھے، کہ عمر رک جا۔ عمر چپ کر گئے، اللہ کے نبی نے روک دیا ہے، لیکن اب اللہ کریم بول پڑے اور قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے میرے محبوب ان بے ایمانوں میں سے
جب بھی کوئی مر جائے نہ ان کی نماز جنازہ پڑھاؤ نہ ان کی قبر پر جا کر دعا کرو۔ میرے محبوب امت نے جو غیرت والا مشورہ دیا ہے عمر نے، میرے محبوب زمین پر عمر نے رائے دی ہے، عرش پر تیرے رب کو بھی وہ رائے پسند آ گئی ہے۔ سبحان اللہ، کیا عظیم شخصیت تھی عمر، کہو رضی اللہ تعالی۔ اللہ نے حق جاری کر دیا اس کی زبان پر۔ دو بندوں کا جھگڑا ہو گیا، تفصیل کا وقت نہیں ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ ایک بظاہر کلمہ پڑھنے والا، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا، دوسرا یہودی۔ نبی پاک کے پاس گئے، آپ نے دونوں کی بات سنی، فیصلہ یہودی کے حق میں کیا، وہ چیز جس پہ جھگڑا تھا اسی کی بنتی تھی۔ اب وہ جو کلمہ گو تھا نا، اس کو نبی پاک کا فیصلہ پسند نہیں آیا۔ اللہ کے بندو، کلمہ بندہ نبی کا پڑھے اور فیصلہ نبی کا پسند نہ ہو، یہ کوئی سوچنے والی بات ہے؟ بھلا ایمان والا یوں کر سکتا ہے؟ سوچئے ذرا، آج ہم بھی کئی موقعوں پہ نبی پاک کے فیصلوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی برادری، اپنے رواج، اپنی لالچ، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق اور حصے مقرر کیے ہیں ان کو ہم پسند نہیں کرتے، اپنی رائے کو دخل دیتے ہیں۔ اس بندے کو بھی نبی پاک کا فیصلہ پسند نہ آیا، کہنے لگا عمر کے پاس نہ چلے۔ اپنے ذہن میں سوچا کہ عمر جذباتی بندہ ہے، یہودی کو دیکھے گا غصہ آ جائے گا، مجھے دیکھے گا کہ ایمان والا بندہ ہے، فٹ میرے حق میں فیصلہ کر دے گا۔ یہودی نے کہا چلے جاتے ہیں، عمر سے بھی فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ آئے، عمر کے پاس آئے، مقدمہ بیان کیا، ساتھ ہی یہودی نے یہ بتایا کہ ہمارا یہ فیصلہ نبی پاک پہلے کر چکے ہیں، بس یہ بات سننی تھی۔ عمر کا رنگ بدل گیا، وہ اللہ کے نبی کا فیصلہ ہو چکا ہے، پھر میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اس یہودی نے کہا یہ تمہارا کلمہ پڑھنے والا کہتا تھا عمر کے پاس بھی چلتے ہیں، مجھے تو ضرورت نہیں کیونکہ میرے حق میں فیصلہ ہو گیا، میں تو مطمئن ہوں، لیکن یہ کہتا تھا نہیں نہیں عمر کے پاس بھی چلتے ہیں، اس کو پسند نہیں آ رہا تھا فیصلہ۔ عمر نے فرمایا ٹھہرو، پھر میں بھی فیصلہ کرتا ہوں۔ تلوار لے کر آئے، وہ جو کلمہ گو تھا نا اس کا سر قلم کر دیا، اور فرمایا جو اللہ کے نبی کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ پھر عمر کی زبان نہیں، عمر کی تلوار ہی کرے گی۔ کہو سبحان اللہ۔ اب اس کے وہ رسا سارے جمع ہو کے اللہ کے نبی کے پاس آئے، وہ جی عمر جذباتی بندہ ہے جی، خواہ مخواہ ایک ایمان والے کو مار ڈالا ہے جی، ہم تو جناب آپ کے فیصلے کو مانتے تھے، طرح طرح کی باتیں کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت عمر پہ غصہ آ ہی گیا کہ عمر تو نے جلدی کی ہے، ایک کلمہ پڑھنے والے کو مار ڈالا ہے۔ عمر نے کہا یا رسول اللہ ابھی جو آپ فیصلہ کریں مجھے قبول ہے، میرے دماغ اور ضمیر نے یہ بات کہی جو اللہ کے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ابھی اللہ کے نبی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ جبرائیل قرآن لے کر آ گئے، اور قرآن مجید کی سب سے خوبصورت قسم لے کر آئے سورۃ النساء میں، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ میرے محبوب صلی اللہ، مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے، لا یؤمنون، یہ دنیا والے مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ میرے محبوب تجھے حاکم نہ تسلیم کریں اپنے اختلافات میں، پھر جو تو فیصلہ کریں میرے محبوب جب تک تیرے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم نہ کریں۔ اے میرے محبوب زمین پر ایسے لوگوں کو عمر مومن نہیں سمجھتا، اور عرش برین پر عمر کا رب بھی ان کو مومن نہیں سمجھتا۔ عمر نے جو فیصلہ کیا ہے ٹھیک کیا ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ نبی پاک نے عمر کو دیکھا، عمر بھی مسکرا رہے تھے، آپ نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، عمر یار تیری زبان اور تیرے دل پر تو حق بولتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ بھی واقعات ہیں لیکن وقت نہیں ہے، میں ان کی خلافت کے مختصر سا تذکرہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ پھر وہ عمر وقت وہ بھی آیا
کہ نبی پاک کی جانشین بنے ابو بکر کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد۔ پہلے خلیفہ راشد ابو بکر صدیق، دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان کی حکومت کے دور میں اسلامی سلطنت نے بہت وسعت اختیار کی، حتیٰ کہ 22 یا 23 لاکھ مربع میل تک اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اتنا دور دور تک جا پھیلا، اور قیصر و کسریٰ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن اس سب کے باوجود عمر ادھر جہاد کے دستے بھی تیار کرتا ہے، آئے ہوئے لشکروں سے ملاقاتیں بھی کرتا ہے، اور رات کے وقت مدینہ کی گلیوں میں چھپ چھپ کر نبی کے شہر کے لوگوں کے حالات بھی معلوم کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اپنے کھیت کو پانی بھی لگاتا ہے، اور جب تھک جاتا ہے درخت کے نیچے اپنے بازو کا سہارا دے کر چپ کر کے سو بھی جاتا ہے، اور جب بیت المقدس میں جہاد کے لیے اپنا دستہ بھیجتا ہے اور وہ کہتے اپنے امیر کو بلاؤ، تو عمر روانہ ہو جاتا ہے مدینہ سے۔ اور کتنا پروٹوکول ہے، آج ہمارے بھی وڈیرے ہیں، آج ہمارے بھی بادشاہ ہیں، وہ جب آتے ہیں تو گاڑیاں گن گن کے بندہ تھک جاتا ہے۔ اس وقت 22 یا 23 لاکھ مربع میل کا اکیلا حکمران، جس کی ایک آواز پر لوگ کانپ جایا کرتے تھے، قیصر و کسریٰ کے بادشاہ اپنے محلات میں کانپتے تھے جس کا نام سن کر، وہ عمر چل رہا ہے، اور ایک غلام ہے ساتھ، ایک اونٹ ہے ساتھ، اسی پر باری باری سوار ہوتے ہیں، کبھی عمر سوار ہوتے ہیں، غلام رسی پکڑ کے آگے چلتا ہے، پھر عمر کہتے اب تو تھک کیا ہوگا، تم سوار ہو جا، اور یہ حکمران رسی پکڑ کے آگے چل پڑتا ہے، حتیٰ کہ جب ان دشمنوں کے قریب پہنچے، قدرت کی عجیب کاریگری تھی، باری غلام کی آئی اونٹ پر بیٹھنے کی، غلام نے عرض کی امیر المومنین میں خوشی سے اپنی باری آپ کو دیتا ہوں، آپ سوار رہیں، سامنے دشمن کھڑے ہیں، وہ کیا سمجھیں گے، وہ کیا کہیں گے۔ عمر نے فرمایا نہیں، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اب باری تیری ہے، تو ہی اونٹ پر بیٹھے گا۔ عمر نے رسی پکڑی، آگے چل پڑے، اور غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے، دور سے دشمنوں نے دیکھا، کہنے لگے وہ تمہارا امیر المومنین ہے جس کے جناب رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، اس سے اچھا تو اس کا غلام ہے جو رسی پکڑ کے آ رہا ہے۔ صحابہ نے بتایا اونٹ پہ بیٹھا ہوا غلام ہے، رسی پکڑنے والے امیر المومنین ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کمال کی زندگی گزاری عمر نے۔ رات کا وقت ہے، عورت، بڑا مشہور واقعہ ہے، جس کے بچے بلک رہے تھے، حضرت عمر اپنے غلام سے کہتے ہیں آؤ اس کی خبر لیتے ہیں۔ وہاں گئے، ایک عورت ہے، 3-4 بچے ہیں، رو رہے ہیں، پوچھا کیوں رو رہے ہیں، کہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، چولہے پہ کیا رکھا ہوا ہے، پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ عمر بھاگے، اور بھاگے ہوئے آئے، اور بیت المال سے غلہ اور اناج اور کھجوریں اور آٹا اور گھی یہ اٹھایا، بوری کو بھرا۔ غلام نے کہا میں اٹھاتا ہوں۔ فرمایا عمر کے بوجھ کو قیامت کے دن تو اٹھائے گا؟ کہنے جی قیامت کے دن تو ہر کوئی اپنا بوجھ آپ اٹھائے گا۔ کہا یہ میری ذمہ داری ہے، میری کمر پر لاد 23 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اور جھک کر بوری کندھے پہ اٹھا کر آدھی رات کے وقت لے کر جاتا ہے، یتیم بچوں کے پاس پہنچتا ہے، وہاں چولہے کے اندر ڈالتا ہے۔ غلام اسلم بیان کرتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب چولہے میں آگ بجھی تو یہ 23 لاکھ مربع میل کا حکمران خود پھونکے مار کر آگ جلا رہا تھا، اور دھواں داڑھی سے ٹکرا کے نکل رہا تھا۔ کھانا تیار ہوا، بچوں کو ڈال کر دیا، اور خود ساتھ بیٹھ کر ان کو ہنسانے کی اور بچوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرنے لگے۔ آج میرے سامنے بھی یتیم بچے آتے ہیں، ہم بھی یتیم بچوں کو دیکھتے ہیں، گزر جاتے ہیں، کبھی خیال نہیں کیا یتیم بچوں کو تھوڑا مسکرائی دیں، ان کو تھوڑا ہنسائی دیں۔ غلام کہتا ہے میں نے دیکھا جس کو قیصر و کسریٰ کے بادشاہ ملنے کے لیے ٹائم لے رہے ہیں، اور عمر کہتے ہیں نہیں ٹائم ہے، ابھی ملاقات نہیں کرتا تم سے، اور وہ خوار ہو رہے ہیں، بڑے بڑے متکبرین خوار ہو رہے ہیں۔ وہ عمر گھٹنوں کے بل، اگلے دونوں بازو، ہاتھ زمین پر ٹیک کر، جیسے انسان بچوں کے ساتھ نہیں کھیلتا، وہاں گھاس کے اوپر یوں چل کے یتیم بچوں کو مسکرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور پھر اس بڑھیا نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگیں
عمر کے ساتھ تو پھر میں بات قیامت والے دن کروں گی نا، جس نے ہماری خیر خبر ہی کوئی نہیں لی۔ عمر نے کہا میں گزارش کرتا ہوں بڑھیا عمر کو معاف کر دے، وہ آج کل بڑا مصروف ہے، جہادی دستے بھی روانہ کر رہا ہے، آئے ہوئے لشکروں سے ملاقاتیں بھی کر رہا ہے، اور بھی بڑے اس کے کام ہیں، عمر کو معاف کر دے۔ کہنے لگی تو بڑا عمر کا خیر خواہ بنتا ہے، وہ ہمارا حکمران ہے نا، اگر خیر خبر نہیں لے سکتا تو چھوڑ کیوں نہیں دیتا حکومت؟ میں قیامت والے دن عمر کا گریبان پکڑوں گی بارگاہ الہی میں۔ جب اس نے یہ بات کی تو عمر کی چیخ نکل گئی، اور عمر نے کہا بڑھیا وہ عمر جس کا تو قیامت والے دن گریبان پکڑنا چاہتی ہے یہ تیرے سامنے کھڑا ہے، ابھی پکڑ لے، جو کہنا ہے کہہ لے، رب کی بارگاہ میں میری شکایت نہ کرنا۔ اس عورت کی چیخ نکل گئی کہ آپ امیر المومنین عمر ہیں، جو میرے چولہے میں آگ جلا رہے تھے، جو میرے بچوں کو نیچے لیٹ کر ہنسانے کی کوشش کر رہے تھے، میرے بھائی آج ہم بھی ان کا نام لینے والے ہیں۔ عمر دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک و موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت بھی عطا فرما اور اپنے پیارے نبی کے شہر مدینہ میں عطا فرما۔ صحابہ کہتے تھے ہمیں ہنسی آتی تھی، امیر المومنین کو دیکھو شہادت بھی مانگتے ہیں، مانگتے بھی مدینہ میں ہیں، مدینہ میں کون آ کر شہید کرے گا؟ یہاں تو سب صحابہ رہتے ہیں، لیکن ہم حیران رہ گئے کہ مدینہ میں مسجد نبوی میں نبی کے مصلی پر فجر کی نماز کے اندر عمر جماعت کرا رہے ہیں کہ ایک مجوسی بے ایمان وہ پہلی صف میں کھڑا ہوا، خنجر اس کے پاس ہے، زہر اوپر لگایا ہوا ہے، نماز کے دوران عمر کے اوپر حملہ آور ہوا، عمر کے پیٹ پر 3 وار کیے، پیٹ چاک کر دیا عمر کا۔ رب نے کہا عمر تیرے اخلاص کے کیا کہنے، تو نے نبی کے شہر میں شہادت مانگی، میں تجھے نبی کے مصلی پہ شہادت عطا کروں۔ اور پھر اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہنے لگے، موت اور زندگی کی کشمکش کے دوران جا اماں عائشہ صدیقہ کے پاس جا اور اس سے پوچھ کہ عمر کہہ رہے ہیں اگر اجازت ہو تو نبی کے روضے میں جو جگہ بچی ہے یہاں پہ اس فقیر کی قبر لگا دی جائے، اور اگر اماں جی اجازت دیں تو میری وفات کے بعد قبر وہاں لگا دینا، اور اگر اجازت نہ دیں تو پھر باہر بقیع کے قبرستان میں لگا دینا۔ آئے عبداللہ بن عمر، اماں جی سے بات کی، حضرت عائشہ نے رو پڑی، فرمانے لگیں یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن آج میں اپنی ذات پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں، جو اپنے بابا سے کہہ دو اجازت ہے یہاں پہ آپ کی قبر لگ جائے گی، عمر کے عدل پہ قربان جائیں۔ عبداللہ بن عمر نے خبر دی اجازت ہو گئی، فرمایا نہیں جب میں مر جاؤں نا ایک دفعہ پھر جا کے اجازت لینا، ایسا نہ ہو اب تو میں خلیفہ ہوں نا، میرے روب کی وجہ سے اماں جی نے اجازت دے دی ہو، میں امیر المومنین کہہ رہے ہیں، خلیفۃ المسلمین کہہ رہے ہیں، اس وجہ سے جب میں خلیفہ نہیں رہوں گا عمر کی ایک میت ہو جائے گی اور پھر میت رہوں گا، مجھے امیر المومنین کوئی نہیں کہیں گا، تب جا کے ایک بار پھر اجازت مانگنا، خوشی سے اجازت دی تو دفن کرنا ورنہ باہر کر دینا۔ عبداللہ بن عمر حضرت عمر کی وفات کے بعد پھر حضرت عائشہ کے پاس گئے، دوبارہ اجازت مانگی، حضرت عائشہ رو پڑی، کہا میں نے تو اس وقت تو دے دی تھی، پھر کیوں آئے ہو؟ کہا میرے بابا نے کہا تھا میری وفات کے بعد اماں جی سے پھر اجازت مانگنا۔ حضرت عائشہ نے کہا عمر اللہ تیرے اوپر رحم کرے، جب تک تو زندہ رہا تب بھی عدالت کے ڈنکے بجاتا رہا، ارے تو نے تو اپنی موت کے بعد بھی عدالت کے ڈنکے بجا دیے ہیں، جاؤ عمر کو دفن کرو نبی پاک کے روضہ میں۔ آج بھی نبی پاک کے پہلو میں عمر آرام فرما رہے ہیں، اور نبی پاک نے فرمایا تھا دائیں ابو بکر تھے بائیں عمر تھے، آپ نے دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا تھا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، جس طرح اب ہم اکٹھے ہیں ہم قیامت والے دن بھی اسی طرح بارگاہ الہی میں اکٹھے ہی حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔